یہ دونوں مسلمان تھے اور دونوں رہتی دنیا تک اپنا نام سلامت رکھنا چاہتے تھے۔ ایک بادشاہ تھا اور دوسرا فقیر بادشاہ۔ بادشاہ کا خزانہ دہلیز تک لبالب بھرا تھا۔ اس کے دور میں ہندوستانی روپیہ برطانیہ کے 4 پاؤنڈ کے برابر تھا۔ اس کی بھجوائی ہوئی زکوٰۃ مکہ اور مدینہ میں تقسیم ہوتی تھی۔ اس کے خاندان کی ایک بچی بیمار ہوئی تو برطانیہ سے ڈاکٹر بلوایا گیا۔ ڈاکٹر کے علاج سے بچی ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے ڈاکٹر سے پوچھا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ڈاکٹر نے جھک کر عرض کیا، آپ میری قوم کو ہندوستان کے ساتھ تجارت کی اجازت دے دیں۔ بادشاہ نے ہاں میں گردن ہلائی اور یوں برطانیہ کے لوگوں پر ہندوستان کے دروازے کھل گئے۔ یہ دروازے آج تک کھلے ہیں اور یہ اس دور کی سب سے بڑی سفارتی ڈیل تھی۔ جی ہاں، اس بادشاہ کا نام شاہ جہاں تھا۔ والد نے اس کا نام شہاب الدین محمد رکھا تھا۔ شہزادگی کے دور میں وہ شہزادہ خرم تھا، لیکن جب بادشاہ بنا تو شاہ جہاں کہلایا۔ ہندوستان اس دور میں پورا جہاں سمجھا جاتا تھا اور ہندوستان پہنچنا دنیا بھر کے لوگوں کی آخری خواہش ہوتی تھی۔ برطانیہ کے جہاز ران ہوں، پرتگال کے تاجر، اسپین کے ہنرمند یا سینٹرل ایشیا کے طالع آسماں، یہ سب لوگ ہندوستان آنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ہندوستان کا بادشاہ حقیقتاً شاہ جہاں ہوتا تھا، پوری دنیا کا مالک۔ بادشاہ کی ایک ملکہ تھی، ارجمند بانو۔ یہ ملکہ بادشاہ کے پہلو میں پہنچ کر ممتاز محل ہو گئی۔ بادشاہ کو ممتاز محل سے اس قدر پیار تھا کہ ملکہ نے 18 سال کی ازدواجی رفاقت میں بادشاہ کے 14 بچے پیدا کیے۔ بادشاہ سفر میں ہوتا یا خضر میں، امن ہوتا یا جنگ، وہ ملکہ کو ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ممتاز محل بادشاہ کے حق ملکیت کی تاب نہ لا سکی، چنانچہ وہ 1630 میں برہان پور کی جنگی مہم کے دوران بادشاہ کا 14واں بچہ یا بچی جنم دیتے ہوئے زچگی کے عمل میں شہید ہو گئی اور بادشاہ نے ملکہ کو شہید محبت کا خطاب دے دیا۔ بادشاہ کو ملکہ سے اس قدر محبت تھی کہ اس نے قسم کھائی وہ آخری سانس تک کسی عورت کو نہیں چھوئے گا، اور دوسرا، وہ دنیا میں محبت کی ایسی نشانی چھوڑ جائے گا جو محبت کے جذبے سے بلند ہوگی۔ بادشاہ کی اس قسم کے بطن سے بعد ازاں تاج محل نے جنم لیا۔ تاج محل کے بارے میں بے شمار کہانیاں مشہور ہیں۔ مثلاً بتایا گیا کہ بادشاہ نے محل کا نقشہ بنوانے کے لیے آرکیٹیکٹ شیرازی کی بیوی کو قتل کرا دیا اور اسے بیوی کی نعش دکھا کر کہا گیا کہ تم اب اپنی بیوی کا مقبرہ ڈیزائن کرو۔ شیرازی نے تاج محل کا نقشہ بنایا اور بادشاہ نے اس نقشے میں اپنی دولت بھر کر اسے اپنے نام کر لیا۔ بتایا گیا کہ تاج محل کی تکمیل کے بعد بادشاہ نے تمام معماروں کے ہاتھ قلم کر دیے تھے تاکہ دنیا میں کوئی دوسرا تاج محل نہ بن سکے، اور بتایا گیا کہ تاج محل میں صرف اس خطاط امانت بن شیرازی کو اپنا نام لکھنے کی اجازت دے دی گئی جس نے مقبرے کے اندر آیات تحریر کی تھیں۔ بادشاہ کے علاوہ امانت خان شیرازی واحد شخص تھا جس کا نام محل میں تحریر کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال محل کی تعمیر ہزار داستان کی حیثیت رکھتی ہے۔ محل پر 20,000 مزدوروں اور کاریگروں نے 20 سال تک کام کیا۔ محل کے لیے 17 ممالک سے سنگ مرمر منگوایا گیا۔ محل کی دیواروں میں 35 قسم کے قیمتی پتھر لگائے گئے۔ یہ ہندوستان کی پہلی عمارت تھی جس میں گنبد بنایا گیا تھا اور اس گنبد کی تعمیر کے لیے اطالوی کاریگروں کی مدد لی گئی تھی۔ تاج محل سے پہلے ہندوستان میں گنبد کی روایت موجود نہیں تھی۔ یہ دنیا کا واحد محل تھا جس کی خوبصورتی کو توازن دینے کے لیے سرخ پتھر سے 3 گنبد کی مسجد بنائی گئی۔ یہ مسجد محض تعمیراتی حسن کا اظہار تھا اور اس میں آج تک نماز اور اذان نہیں ہوئی۔ تاج محل پر کتنا سرمایہ خرچ ہوا، اس کے بارے میں 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق تاج محل پر 3 کروڑ 20 لاکھ روپے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق 6 کروڑ 52 لاکھ 321 روپے اور 10 آنے خرچ ہوئے۔ پہلی روایت درست ہو یا دوسری، لیکن یہ طے ہے کہ یہ رقم اس وقت پورے یورپ کے GDP سے زیادہ تھی۔ اس وقت آکسفورڈ اور کیمبرج دونوں یونیورسٹیوں کی مالیت 12 لاکھ روپے بنتی تھی۔ بہرحال بادشاہ کامیاب ہو گیا اور آج پوری دنیا تاج محل اور شاہ جہاں دونوں کو جانتی ہے، لہٰذا بادشاہ نے اپنی منزل پا لی۔ شاہ جہاں کے مقابلے میں دوسرا مسلمان غریب اور مسکین شخص تھا۔ اس کے بزرگ شاہ جہاں کے دور میں ایران سے ہندوستان آئے تھے اور انہوں نے شاہی خاندان میں اعلیٰ مرتبے پائے تھے۔ دادا نواب جواد علی خان بادشاہ عالمگیر ثانی کے ہزاری منصبدار تھے۔
نانا خواجہ فرید الدین بادشاہ اکبر ثانی کے وزیر اعظم تھے، لیکن یہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں معمولی کلرک بھرتی ہوئے۔ کلرکی کے دوران منصفی کا امتحان پاس کیا اور 1841 عیسوی میں جج بھرتی ہو گئے۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی غلامی کا دور تھا۔ مسلمانوں نے آزادی کی جنگ ہار دی تھی، بادشاہت ختم ہو گئی تھی، حکمران غلام بن گئے تھے اور انگریز ان کے آقا۔ غلامی کے اس دور میں ماضی کے اس کلرک اور حال کے سول جج نے بھی تاج محل بنانے کا فیصلہ کیا، مگر وہ ایک ایسا تاج محل بنانا چاہتا تھا جس کے سامنے شاہ جہاں کا تاج محل گہنا جائے، لیکن اس کے پاس شیرازی جیسے آرکیٹیکٹ تھے، 20,000 مزدور، کاریگر اور معمار تھے، اور نہ ہی 6,52,000 روپے۔ اس کے پاس اکیلی جان، پھٹی ہوئی جیب، گھسے ہوئے جوتے اور کپڑے کی میلی ٹوپی تھی۔ وہ یہ سامان لے کر باہر آ گیا۔ اس نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے لیے ہندوستان کا پہلا انگریزی اسکول بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو جھولی بنا دیا۔ یہ کشکول بن کر ہر اس مسلمان کی دہلیز پر گیا جس کے گھر سے ایک مٹھی آٹا مل سکتا تھا۔ یہ اس تاج محل کے لیے حسن کے بازاروں میں بھی گیا اور اس نے عیاش مسلمانوں کو طوائفوں پر نوٹ نچھاور کرتے ہوئے دیکھا تو یہ پاؤں میں گھنگرو باندھ کر آ گیا اور اس نے ان سے کہا کہ تم اگر صرف ناچنے والوں کو پیسے دیتے ہو تو میں ناچنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اسے طوائفوں نے کہا کہ مولوی صاحب، ہم رنڈیاں ہیں، ہماری کمائی حرام ہے، ہم آپ کو چندہ کیسے دیں؟ اس نے کہا کہ تم پیسے دے دو، میں اس سے علی گڑھ کے ٹوائلٹ بنوا لوں گا۔ اس کے اندر بھی شاہ جہاں جتنا جوش، جذبہ اور جنون تھا، اور یہ جنون اور جذبہ بالآخر پہلے علی گڑھ اسکول، پھر علی گڑھ کالج اور آخر میں علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل میں سامنے آیا۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا پہلا جدید تعلیمی ادارہ تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ادارہ نہ ہوتا تو شاید آج پاکستان بھی نہ ہوتا اور ہم آج انگریزوں کے غلام ہوتے یا پھر ہندوستان کے ہندوؤں کی غلامی کر رہے ہوتے۔ یہ سر سید احمد خان تھا جس نے اس خطے کے ہر مسلمان کے دل میں علم کا ایک ایسا تاج محل تعمیر کیا جس نے اسے سوچنے، آگے بڑھنے اور دنیا کے سر سے تاج اٹھا کر اپنے سر پر رکھنے کا جذبہ دیا۔ آج دنیا میں جہاں بھی محلوں کی فہرست بنتی ہے تو اس فہرست میں تاج محل کا نام ضرور لکھا جاتا ہے، اور جہاں بھی تعلیمی اداروں کا ذکر آتا ہے تو اس میں سر سید احمد خان کی یونیورسٹی کا نام بھی ضرور شامل ہوتا ہے۔ لیکن ہم اگر 2010 عیسوی میں بیٹھ کر شاہ جہاں اور سر سید احمد خان کی شخصیت کا تجزیہ کریں تو ہمیں سر سید احمد خان شاہ جہاں سے کئی درجے بلند انسان دکھائی دیتے ہیں۔ شاہ جہاں ایک بادشاہ تھا جس نے ایک عورت کی محبت میں اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے، جس نے محبت کا تاج خرید لیا، جبکہ سر سید احمد خان ایک ایسا فقیر تھا جس نے ایک مٹھی آٹا جمع کر کے علم کا ایک ایسا تاج محل تعمیر کیا، جس نے اس خطے کے مسلمانوں کو علم سے محبت کا تحفہ دیا، جس نے اس خطے کے مسلمانوں کو بتایا کہ محبت کی اصل نشانی شاہ جہانوں کے تاج محل نہیں ہوا کرتے، سر سید احمد خان جیسے لوگوں کے علی گڑھ ہوتے ہیں، جس نے بتایا کہ شاہ جہاں جیسے بادشاہوں کی حکومت اور محبت چند برسوں کا چراغ ہوتی ہے، لیکن سر سید جیسے قلندروں کی محبت کا چراغ کبھی نہیں بجھتا۔ آج ویلنٹائن ڈے ہے، پوری دنیا میں لوگ آج محبت کا عالمی دن منا رہے ہیں۔ لوگ اس دن کو سرخ رنگ، دل کے نشان، تاج محل اور سینٹ ویلنٹائن ڈے سے ملاتے ہیں، لیکن میں پاکستان کے مسلمان طالب علم کی حیثیت سے آج کے دن کو سر سید احمد خان کے نام منسوب کرتا ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا ویلنٹائن سر سید احمد خان تھا، جس کی وہ جھولی جس میں وہ علی گڑھ کے لیے چندہ مانگتا تھا دنیا بھر کے ویلنٹائنز اور شاہ جہانوں کی سلطنتوں سے 1000 درجے عظیم تھی۔ سر سید نہ ہوتے تو آج میرے ہاتھ میں قلم اور آپ کے ہاتھ میں اخبار نہ ہوتا، اور ہم سب کسی لارڈ کے گھوڑے کی لد صاف کر رہے ہوتے۔ میرا ویلنٹائن وہ سر سید احمد خان ہے جس نے ہم سب کے سر پر علم کا تاج رکھ دیا تھا، جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو تاج محل بنا دیا تھا، اور کاش آج کے دن پاکستان کے ہر شہر میں ایک ایک سر سید احمد خان پیدا ہو جائے، ایسا سر سید جو شہر کے مخیر لوگوں کے سامنے جھولی پھیلائے اور یہ پاکستان کے ہر شہر میں علی گڑھ یونیورسٹی جیسا تاج محل کھڑا کر دے، جو یہ ثابت کر دے کہ ہمارا اصل شاہ جہاں، ہمارا اصل ویلنٹائن سر سید احمد خان ہے، کیونکہ شاہ جہاں کا تاج محل تو کسی نہ کسی دن زمین کا پیوند بن جائے گا، لیکن سر سید احمد خان کے تاج محل کی دیواریں ہمیشہ سلامت رہیں گی، اس کی محبت کا درخت ہمیشہ پھل،
سایہ اور پھول دیتا رہے گا۔ میرا ویلنٹائن سر سید احمد خان ہے۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔